الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. محترم حاضرین، انسان ہم اور آپ سماجی زندگی جیتے ہیں اور معاشرے کے ساتھ رہتے ہیں، جس سے انسانوں کا باہم ایک دوسرے سے تعلق بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ان کی ضروریات اور زندگی کے معاملات جڑے ہوتے ہیں اور اسی سے سہولت پاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کوئی انسان تنہا اپنی ضروریات کا پورا انتظام نہیں کر سکتا. سماجی زندگی جیتا ہے، رشتوں ناتوں کے ساتھ جیتا ہے، باہمی تعاون کے ساتھ جیتا ہے. اس زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز جو اچھی زندگی کے لیے مطلوب ہے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یا مشہور ہے، روٹی کپڑا اور مکان. یہ تین بنیادی ضروریات ہیں، ہر انسان کو لازمی طور سے یہ چاہیے. آج دنیا کے قوانین میں، حقوق انسانی کے چارٹر میں بعض اور چیزوں کو بنیادی حق مانا جاتا ہے. ان تمام حقوق میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضرورت کی چیز جو سماج اور معاشرے کی زندگی کو پنپانے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے امن و امان کا قیام. امن، جس کو خوف کی ضد کہہ سکتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب امن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سکون قلب ہے، آدمی کے لیے آسانیاں ہیں، سہولت ہے، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلے میں اسے کوئی رکاوٹ، کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ، کوئی بے چینی نہیں ہے. یہ امن کی حالت ہے. امن و امان کی یہ حالت جو ہے، یہ انسانی زندگی کے پنپنے کے لیے پہلی ضرورت ہے. غذا، کھانا پینا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حرم کی بنیاد ڈالی اور اہل مکہ کی بستی کے لیے، آئندہ کے لیے دعا کی، تو کیا کہا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں کے باشندوں کو، اہلہ، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی غذا دے، روزی دے، یعنی خوشحالی عطا فرما، کھانے کے بعد پھل وغیرہ بھی ملے. لیکن اس خوشحالی سے پہلے، زندگی یا روزی سے پہلے، زندگی کی جو بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہے، اس سے پہلے امن و امان کا، شہر کو بلد آمن اور بلد امین، امانت والا، امن والا شہر بنانے کا مطالبہ کیا، دعا کی. تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ کھانے پینے اور دوسری ضروریات سے زیادہ امن و امان کا قیام ہے. اگر امن نہیں ہے، آپ نے بہت کما لیا، کاروبار جما لیا، گھر بنا لیا، امن و امان نہیں ہے، گھر کو آپ کوئی توڑ دے گا، کاروبار کو جلا کر خاک کر دے گا، امن نہیں ہے، فساد ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. بے چینی اور خوف کی حالت ہے، نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھا جاتا، کھانا ہے تو لذت نہیں ملتی. اس لیے امن و امان پہلی ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں، جو دستور اور قوانین بنائے جاتے ہیں، اس کا حقیقت جو بھی ہو، بعض قوانین کو بنانے کے پیچھے ہو سکتا ہے بدنیتی ہو، قانون بنانے والے انسانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہری طور سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ قانون سماج کے لیے، رعایا کے لیے، ملک کے لیے، نیشن کے لیے مفید ہے، امن و امان کو قائم کرنے والا، لوگوں کو حقوق دلانے والا اور سیکورٹی اور حفاظت کو یقینی بنانے والا. یہ دعوے کیے جاتے ہیں. اب یہ دعوے کہاں تک درست ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. یہ بات تو بنیادی طور سے واضح ہے
کہ امن و امان انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور حکومتیں اور قوانین اسی کا دعویٰ کرتی ہیں، بلکہ حکومتیں اسی کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ جب ہر حقدار کو حق ملے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لوگوں کو زندگی کے اسباب اور مواقع آسانی سے فراہم ہوں گے، تو امن و امان قائم ہوگا، امن اور شانتی ہوگی، اور لوگوں کو ترقی کا موقع ملے گا، زندگی کے مختلف میدانوں میں لوگ آگے بڑھنے کے لیے راہ پائیں گے اور ان کو مواقع ملیں گے۔ اور اگر امن و امان نہیں ہے تو یہ سارے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ اور حکومتیں، قانون اور عدالت اسی کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ظلم نہ ہو، فساد نہ ہو، فساد ناپسندیدہ ہے، ظلم تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ظلم کبھی اچھا انجام نہیں لاتا، بظاہر میں یہ اتفاق ہے قوموں کا، دنیا کے ہر انسان کا، کہ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، ظلم کے ساتھ کوئی حکومت قائم نہیں رہتی، ہاں، اور امن و امان کے ساتھ کا انجام اچھا ہوتا ہے، دلوں پر حکومت ملتی ہے اور اس سے ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں امن و امان کا غلبہ ہے یا ظلم اور فساد کا؟ امن و امان ہے یا ظلم اور فساد ہے؟ یہیں ایک دوسرا سوال اسی سے جوڑ دیجئے کہ امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے، فساد، ظلم، بگاڑ کیسے عام ہوتا ہے؟ ہاں، تو کیا امن و امان کے قائم کے لیے استبداد، جبراً کسی چیز کو مسلط کرنا، قوت کا استعمال کرنا، جس کو آج کی سیاسی زبان میں کہہ لیے یا جو بھی زبان کہیے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، کیا ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے امن و امان قائم ہوتا ہے؟ یا ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ ہٹلر، مسولینی اس سلسلے میں بہت مشہور ہیں۔ دوسری ایک شکل ہے کہ آج دنیا میں دعویٰ کیا جاتا ہے نرمی برتی جائے، سختی نہ کی جائے، قوانین نرم ہوں، مجرمین کی نفسیات کو ٹٹولا جاتا ہے، ارے اس نے چوری کی، اس نے زنا کیا، اس نے ڈکیتی ڈالی، اس نے قتل کیا، تو اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو فلاں فلاں بیماری تھی۔ مجرمین کے ساتھ نرمی برتاؤ، تو اب اتنی نرمی برتی گئی کہ مجرمین کو چھوٹ دے دی گئی، وہ آسانی سے یا تو قید ہیں، قید میں ضمانت مل گئی، یا بھی دوسرے راستے میں نکل گئے، قانون کا جھول اور لوپ ہول استعمال کر کے مجرمین جو ہے آزاد گھومتے ہیں، اور ایک جرم کرنے کے بعد مزید جرم کے مواقع تلاش کرتے ہیں، ایک جگہ فساد کرنے کے بعد مزید فساد کرتے ہیں، ایک قتل کے بعد اور قتل کی تیاری کرتے ہیں، ایک چوری کے بعد پولیس کو بھتہ دے کے اور چوریاں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی جان مال محفوظ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جمہوریت، جمہوری نظام، جس میں مجرمین کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے جو اشارے کیے اس سے ظاہر ہے کہ اس سے امن و امان کا قیام ہو سکتا ہے کیا؟ لوگ پوری دنیا میں اس کی قصیدہ خوانی کر رہے ہیں، جمہوریت، ہاں، اور لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے۔ کہیں امن و امان ہے جمہوریت کے سائے میں، ڈکٹیٹرشپ میں؟ لوگوں کی جان مال، عزت و آبرو محفوظ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امن و امان ہونا چاہیے، کیا وہ قائم ہے؟ یا کوئی اور شکل؟ آج کی جدید زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ باریک باریک کاموں کے کرنے کے لیے مشینوں کا بڑا استعمال ہے۔ اب حکومت کی، پولیس کی آنکھیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلے جاسوس اور مخبری اس سلسلے میں کام کرتے تھے، اب تو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، سیٹلائٹ کی آنکھیں ہیں، موبائل ہے، جن کے ذریعے سے جرم کے وقت کون کہاں تھا آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر خفیہ قسم کے آلات ہیں، ہمارے ہندوستان میں بڑا مشہور ہوا، دنیا بھر میں پیگیسس، اس کا استعمال ہوا، اسرائیل کی بنائی ہوئی چیز تھی، اور نہ جانے ایسے کون کون سی چیزیں ہیں۔ اسرائیل نے جو ہے وہ پیجر میں جو ہے بم رکھ کر لوگوں کو مار دیا۔ تو کیا اس قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم جرم کرنے والوں، فساد پھیلانے والوں کو قابو میں کر سکتے ہیں اور فساد کو ختم کر کے امن و امان کا قیام کر سکتے ہیں؟ تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں امن کے قیام میں ناکام ہیں۔ ہاں، اور بھی اس طرح سے کوئی قلعہ بنا لیا جائے، کوئی یعنی باؤنڈری بنا کے، جیسے بہت مال بنایا جاتا ہے، یا کوئی وہاں چوکیدار رکھ لیے گئے، کرنٹ لگا دیا گیا اور اس قسم کے انتظامات کر دیے گئے، اس سے امن و امان قائم ہو جائے گا؟ آج یورپ، امریکہ، دنیا کے دیگر ممالک جو انتہائی ترقی یافتہ ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں، اے آئی کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کے ایک ایک چپے چپے کو کہتے ہیں، دعویٰ کے نظر میں رکھتے ہیں، کیا اس کے باوجود دنیا میں
وہ مقاصد جو قانون کے طور پر یا گارنٹی کے طور پر کاغذوں میں دیے گئے ہیں، حقوق انسانی کے چارٹر کی شکل میں ہو، ملکوں کے قوانین اور دستور کی شکل میں ہو، جو چیزیں کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیجئے، کیا وہ لوگوں کو مل رہی ہے؟ عدالتیں ہیں، حکومتیں ہیں، پولیس ہے، میڈیا ہے، آلات ہیں، اسباب ہیں، سب کچھ ہے، امن و امان ہے کیا؟ موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ جگہ جگہ مظاہرات، ایجیٹیشن. یہ مظاہرات بذات خود ظلم، زیادتی اور فساد کے مواقع دیتے ہیں. اسلامی مزاج نہیں ہے یہ. علماء نے 20 نقصانات گنائے اور ہم اس کا تجربہ روز کر رہے ہیں کہ جو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ان کی جان مال خود محفوظ نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی آنا جانے میں تکلیف ہوتی ہے، حکومت اور دوسرے ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ان کو ظلم کرنے کے مزید راستے ملتے ہیں. تو کیا اس سے امن قائم ہو جائے گا؟ لوگوں کو ان کی مراد مل جائے گی؟ جو ظلم ہو رہا ہے، جیسے یہاں پیپر لیک، بے روزگاری، کسانوں کا مسئلہ، فلاں کا مسئلہ، ڈھیما کا مسئلہ، 50 مسائل ہے. میں اس میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے سیاسی مسئلہ. سیاسی نہیں، سماجی، انسانی، اور انسانوں کی جو بنیادی ضرورت ہے، مطلب دینی اعتبار سے بھی اگر آپ دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو امن و امان کا قیام ضروری ہے، اور دین پر عمل کے ذریعے سے ہی امن و امان قائم ہوتا ہے. اور یہ صرف ہمارے ملک کی کہانی نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے. پوری دنیا کی تصویر آج کیا ہے؟ کون سا ملک ہے جہاں لوگوں کی جان مال، عزت و آبرو محفوظ ہے؟ آپ اگر یورپ، امریکہ کے انتہائی ترقی یافتہ ملک میں جائیں، کسی ہوٹل میں قیام کریں، ہاں ایسے کئی لوگوں نے بتایا تب پریکٹیکل میں کہ بھائی ہمارے ہوٹل سے، ہمارے ایک دوست ہیں بتایا کہ ہم ساؤتھ افریقہ گئے، بہت یعنی یورپ کے جیسا ملک ہی ہے، کہا ہمارے ہوٹل سے 100 میٹر کی دوری پہ شاید مسجد تھی. ہم قیام کے بعد درمیان نماز کے لیے جانے لگے تو کاؤنٹر مین نے بلایا، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں. کہا گاڑی کے بغیر مت جائیے، پیدل مت جائیے. کہا کیوں؟ کہا لوٹ لیے جاؤ گے، پکا لوٹ لیں گے لٹیرے اگر آپ گاڑی پہ نہیں ہوں گے. تو ہوٹل کی گاڑی لے کے، ٹیکسی لے کے ان کو 100 قدم دور، 100 میٹر دور کی مسجد کے لیے جانا پڑا. 100 سے بھی کم کہا تھا. مطلب اتنی دور آپ محفوظ طریقے سے چل نہیں سکتے. یورپ اور امریکہ کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں آزادی نسواں اور آوارگی نسواں کے حقوق کی خوب تحریک چلی، لیکن عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو محفوظ نہیں ہیں، آفیسز میں محفوظ نہیں ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، مافیا گینگ کام کرتے ہیں، نشہ آور چیزوں کا بزنس ہوتا ہے، ان کے اپنے طریقے ہیں، ان کے اپنے تعلقات ہیں حکومت میں، پولیس میں. یہ دنیا کے ہر ملک میں چل رہا ہے. کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ملک کی یہ کہانی ہے. تو امن کیسے قائم ہو؟ موٹا سوال، اور یہ کئی پہلو والی بات ہے. کئی جمعے کے خطبے اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں اور دینا چاہیے کہ امن کے کیا اسباب ہیں، فساد اور بگاڑ کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، اور سماج اور معاشرے میں امن و امان کا قیام ہے یا فساد ہے. تو امن و امان کے قیام، اس میں کئی مرحلے پر گفتگو ہو سکتی ہے. ایک تو قوانین کا ہونا، قانون ہونا، ہاں کہ ایک اچھا ہے یا برا ہے، قانون بناتا کون ہے. ہاں ہم اسلام کو مانتے ہیں جو اللہ کا بنایا قانون ہے، ابھی ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو قانون بنانے والا یہ خود کتنا شعور رکھتا ہے، کس کا کیا حق ہے، کیسے امن قائم ہوگا، کس مجرم کو کون سی سزا دینا چاہیے. تو پہلا ظلم قانون بنانے کے مرحلے پر ہوتا ہے. پھر قانون جب بن گیا تو اس کو نافذ کرنے والوں کی نیت، طریقے، ایمانداری، فکر پر ہوتا پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر کسی کو پھنساتا ہے، جاتی کی بنیاد پر کسی کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں کسی رشوت اور لالچ کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، مجرم کو پکڑ کر کورٹ میں ڈھیلا ڈھالا مقدمہ قائم کرتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے، بے قصور کو پھنسا کر مضبوط کیس بناتا ہے، لمبا کھینچتا ہے تو بے قصور جو ہے ظلم سہتا ہے. تو ایک مرحلہ قانون بنانا، ایک دوسرا یہ قوت نافذہ کے مقام پر ایک ظلم اور امن کا معاملہ ہوتا ہے. تیسرا یہ معاملہ جب عدالتوں میں جاتا ہے، اور اب جوڑ دیجئے چوتھا میڈیا سے، یہ چاروں کو جمہوریت کے ستون ستون کہا جاتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے تو وہاں فیصلہ کرنے والے کا کیا موڈ ہے، کس دباؤ میں ہے، لالچ میں ہے، منصف ہے، ملک اور قوم کا سوچنے والا یعنی ایماندار ہے، اس بات پر ہی انحصار ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ امن کے قیام کے لیے پہلی بنیاد کیا ہے؟ انسانوں میں، سماج میں ہم اس میں
عام انسان کے ساتھ پولیس ہو, قوت نافذہ ہو, عدالت کے جج ہوں, سب آ گئے اس میں. سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ جس قانون کو ہم مانیں امن و امان کے قیام کے لیے, وہ اس ذات کا بنایا ہوا ہو جو ہر حقدار کے حق کو جانتا ہو, صحیح قانون کو بنانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو, احکم الحاکمین بھی ہو اور ارحم الراحمین بھی ہو. احکم الحاکمین سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا, ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا. دونوں صفت ہوگی تو ارحم الراحمین کی صفت لوگوں کے جذبات, لوگوں کی ضروریات, فطرت کا لحاظ رکھے گی, اور احکم الحاکمین لوگوں کے حقوق, انصاف, مساوات, اس کا خیال رکھے گی. دونوں چیزیں جب پیرالل ہوگی تب قانون صحیح بنے گا. ہاں, میرا خیال ہے بہت سے لوگ شاید نہ سمجھیں, یعنی ایک طرف لوگوں کی سہولت کا لحاظ, یہ رحم کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ جس کے لیے قانون بنا رہے ہیں وہ سامنے والے کی نرمی کا, اس کی ضرورت کا, اس کی طاقت اور قوت کا لحاظ کرے, فطرت کا لحاظ کرے, اس کی طاقت اور قوت اس چیزوں کو انجام دے سکتی ہے کہ نہیں. اللہ نے فرمایا ومن احسن, میں نے شروع میں جو آیت پڑھی سورہ مائدہ کی, ٹکڑا ہے ایک آیت کا, ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں, جو یقین رکھتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالی سے بہتر فیصلہ کرنے والا, حکم والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی قانون بنانے والا کیا اللہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور جس کا نظام پوری کائنات میں چل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سورج, چاند, ستارے, سیارے, ندیاں, پہاڑ, پیڑ پودے, درخت وغیرہ, سب کتنے حکیمانہ انداز میں ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق علاقے کی ضروریات فراہم ہیں. وہاں کی ضرورت کے مطابق, جغرافیائی حیثیت کے مطابق وہاں جانور پائے جاتے ہیں, جانوروں کے انداز پائے جاتے ہیں, پیڑ پودے پائے جاتے ہیں, جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہے. جہاں کی جو ضرورت ہے وہاں فراہم. کتنی حکمت ہے اس میں, کتنا رحم ہے. اور ہم اپنی بناوٹ کو دیکھیں, جانوروں کو دیکھیں, اور ساری چیزوں کو, کائنات کے ذرے ذرے سے لے کے بڑی بڑی مخلوق تک, بنانے والے نے کتنی حکمت سے بنایا ہے. اس سے زیادہ حکیم کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں. پھر یہی نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نظام چل رہا ہے دن اور رات کا, موسموں کی تبدیلی کا, درختوں اور پہاڑوں اور پیڑ پودوں کے جو ہے چلنے کا, ہواؤں کے چلنے کا, ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہم یہاں ٹکے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ زمین پر کشش ثقل ہے جس کی وجہ سے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں. یہاں پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا, اللہ نے میخ کی طرح گاڑ دیا ہے جس سے ڈولتی نہیں ہے. دوسری جگہوں پر ایسا اوزون اور جو ہے آکسیجن کا ایسا حالہ نہیں ہے جیسے دنیا کی طرف ہے, اس لیے یہاں ہم ٹکے ہوئے ہیں. ہوا میں جائیں, فضا میں جائیں, اوزون کے دائرے سے باہر جائیں تو وہاں زمین پر ٹک نہیں سکتے, اڑیں گے, وزن نہیں ہوگا. یہاں زندگی کو آسان بنایا. تو کائنات میں جو کچھ اس نے بنایا وہ نظام کے تحت چل رہا ہے. ہاں, ہم اس نظام کی بنیاد پر, سورج اور چاند کی گردش کی بنیاد پر سالہ سال کے کیلنڈر بنا لیتے ہیں. کیوں؟ اس کا نظام بالکل ہے, ایک لمحہ, ایک منٹ, ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہوتا, حساب کتاب لگا. تو جس رب کی بنائی ہوئی کائنات اتنے منظم طریقے سے چل رہی ہے, اسی کا بنایا ہوا قانون انسان کی زندگی کو منظم, پرامن بنا سکتا ہے. اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہاں سے اب کچھ بنیادیں نکلی قانون کے طور پر کہ امن و امان کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اسی ذات کا بنایا ہوا قانون مانے. وہ قانون کیا ہے؟ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب اسلام لائے, پیغمبروں کا قانون, لیکن سب چینج ہو گیا. آخری تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں جب جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں کہہ رہا ہوں, تو ہم میں بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے, دوسرے لوگ بھی اگر سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں. ہاں, آج عالمی منظرنامے میں, میڈیا میں ایسا معاملہ ہو گیا کہ مسلمان اسلام تو بحث میں ہی نہیں ہے. ہاں, مجرم بنانے کے لیے, نشانہ بنانے کے لیے ہم بحث میں ہیں. اس لیے ہیں کہ یہی دین لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ احساس غیر مسلم دانشوروں کو, سیاستدانوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو ہوتا ہے, ان کے تھنک ٹینک ہوتا ہے, اس لیے نشانہ بناتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں کبھی کبھی غیر مسلموں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں مسلمان اور اسلام ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ یہی ان کے لیے خطرہ ہے, اور خطرہ اس لیے ہے کہ ان کے یہاں فساد ہے, یہاں امن ہے. وہاں اندھیرا, یہاں اجالا ہے. اجالا جب پھیلے گا تو اندھیرا چھٹ جائے گا, اس لیے ڈر لگتا ہے اندھیرے والوں کو. تو پہلی بات کہ جب اسلام کا قانون, ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں, کاش کہ ہم اس کنڈیشن میں بنے, اپنے آپ کو بنائیں
کہ دنیا کیا. حالانکہ آج بھی اتنے گئے گزرے دور میں بھی اگر مجموعی طور سے دیکھا جائے، جس کو انگریزی میں ایز اے ہول بولیں گے، مجموعی طور سے دیکھا جائے تو مسلم ملکوں میں، مسلمانوں میں دیگر قوموں کے مقابل آج بھی جرائم کا ریشو شرح کم ہے. میں یہ نہیں کہتا کم ہے عام طور سے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں کم ہے، بہت کم ہے. اور جو جتنا قرآن حدیث سے قریب ہے مسلمانوں میں، آپ چیک کیجئے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور اہم بات، جو قرآن و حدیث کو ماننے کا جتنا زیادہ دعوے دار ہے، دعوے دار سے مطلب واقعی عمل کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے اور اس کے اندر ایمان ہے، جو جتنا قرآن حدیث سے قریب ہے اتنا زیادہ وہ بہتر انسان ملے گا، اچھا ملے گا، ذہین ملے گا. لوگ اسے بے وقوف اور بھولا سمجھتے ہوں، لیکن جو جتنا قرآن حدیث پر عمل کرنے والا اتنا ذہین ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. علامہ ابن تیمیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر آپ پڑھیں گے تو جو مسلمان سائنٹسٹ ہے دوسرے سائنٹسٹوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ بہتر کام کرنے والے نظر آئیں گے، سائنس میں بھی، فلسفہ منطق میں بھی. یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ فلسفہ اور منطق کے جاننے والے جو عقیدے اور عمل میں گمراہ ہو گئے، جن کے یہاں کفریہ عقائد ہیں، ابو علی سینا جیسے لوگ، بہت انحرافات ہیں. وہ کہتے ہیں نبوت کسبی ہے، انسان کوشش کر کے نبی بن سکتا ہے، اللہ کے استعفیٰ نہیں ہے، یعنی چننا، انتخاب کرنا، جو سراسر گمراہی اور غلط بات تھی. ایسے بہت سے فلسفے اس کے یہاں. لیکن علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو فلاسفہ بھی گمراہ ہو گئے لیکن وہ مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن حدیث سے کسی نہ کسی شکل میں ان کا تعلق تھا، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے کسی نہ کسی حد تک. ان کو آپ دیکھیں گے تو غیر مسلم گمراہ سائنسدانوں، فلسفہ اور منطق کے جاننے والوں کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر نظر آئیں گے، عقلی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی. یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے، اللہ کے دیے ہوئے قانون کی برکت ہے. اور جو اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق غور کرتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ذہین ہوتا ہے. ہم آج علماء کو جو بے وقوف سمجھتے ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف سمجھنے والے بے وقوف ہیں. انبیاء سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہو سکتا ہے؟ علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں. اب لوگ اصل میں بے وقوفی اور عقل مندی کا معیار الگ بناتے ہیں. خیر میں ابھی دوسری طرف چلا جاؤں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں امن کی بنیادی اسباب کیا ہیں، وقت نہیں ہے اس لیے اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ عناوین پیش کر رہا ہوں، اس کی تفصیل نہیں. امن کے قیام کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے. میں نے بتایا سب سے بہتر قانون اللہ کا ہوگا. ومن احسن من اللہ حکما لقوم، ایسی بیسیوں دلیلیں دے سکتے ہیں. ہاں اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور یہ نعمت ابھی میں آگے ذکر کرتا ہوں. اگر آپ غور کریں تو یہ جو میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کے سب سے زیادہ گارنٹی دیتا ہے، دے سکتا ہے. یہ صرف دعویٰ کیا مسلمان ایسی بات کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے نوجوان جو احساس کمتری کا شکار ہیں، دین سمجھتے نہیں ہیں، ہاں ان کو بھی ایسا لگتا ہے مولوی صاحب جو ہے ایسی بات کرتے ہیں جو موجودہ پریکٹیکل لائف سے الگ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لاجیکل کنیکشن نہیں ہے. غلط فہمی ہے. اس کا ثبوت سب سے بڑا، آپ ماضی میں غور کیجئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یاد دلاؤں گا کیونکہ سارے مسلمان جانتے ہیں کیسے حالات تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اس سے پہلے کا معاشرہ کیسا تھا سب جانتے ہیں. ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا فساد، عقیدے سے لے کے اخلاق، ہر قسم کے اندر ہر چیز میں بگاڑ ہی بگاڑ. شرک تھا، کفر تھا، بڑی مچھلی کا چھوٹی مچھلی کو نگلنے والی، یعنی ظالم طاقت والا کمزور پر ظلم کرنے والا، جیسے آج ہو رہا ہے. کمزور پر ظلم کرتا تھا. قبیلوں میں جنگیں ہوتی تھی، عصبیتیں تھی، عصبیتوں کی بنیاد پر ساتھ کوئی کسی کا جھگڑا ہو تو یہ نہیں دیکھتے تھے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ دیکھتے تھے کون میرے رشتہ دار ہے میرے قبیلے کا، اس کا ساتھ دے گا، صحیح ہو یا غلط. ظلم و زیادتی عام تھی، لوٹ مار، ڈکیتی، چوری، زنا، بدکاری، عورتوں کے ساتھ انتہائی ظلم، انتہائی ان کو خریدنا بیچنا، لانڈی بنانا، بچیوں کو بعض قبائل میں زندہ درگور کر دینا، یہ ہم جانتے ہیں. ہر قسم کا ظلم تھا یا نہیں تھا؟ جاہلی معاشرہ، قبائلی معاشرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مبعوث، اور صرف عرب کا یہ حال نہیں تھا، پوری دنیا میں دوسری جگہوں پر اور ہر جگہ دنیا کا کوئی حصہ جاہلیت اور جہالت سے محفوظ نہیں تھا. ہر جگہ خرابیاں ہی خرابیاں تھیں. یہ کہانی کی طرح صرف سننے والی چیز کی طرح مت سنیے.
پریکٹیکل لائف سے جوڑ کے سوچیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے سماج اور معاشرے میں ظہور ہوتا ہے, بعثت ہوتی ہے. آپ وہاں پڑھنے کے بعد جب مکہ میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور پھر اس کے بعد کی جو دعوت کی صدائیں ہیں بلند کرتے ہیں, محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں, 23 سالہ 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ کی زندگی میں جو تربیت و اصلاح کی جو محنت کی, جس کو اللہ رب العالمین نے خود جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بڑے رؤوف رحیم ہیں, ہاں ایسے ہیں کہ تمہاری تکلیف ان کو دشوار ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ہاں عزیز علیکم کیا ہے, تمہارے جنس سے تمہارا رسول آیا, تم کو جو تکلیف ہوتی ہے ان پر دشوار ہے, تمہارا بھلا چاہنے کے لیے حرص رکھتے ہیں, تڑپ رکھتے ہیں, بے چین رہتے ہیں, اتنے رہتے ہیں, روتے ہیں. ہاں اور کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اگر ایمان نہیں لائیں گے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اتنی خیر خواہی کے ساتھ 13 سالہ زندگی کی جو محنت کی, یہ تاریخ کا, انسانی تاریخ کا ایسا عجوبہ ہے کہ ہم اور آپ اس پر شاید آج توجہ نہ دیں. دنیا کا کوئی غیر مسلم بھی جب اس کا مطالعہ کرتا ہے ایمانداری سے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. لکھا ہے کتابوں میں, بڑے بڑے غیر مسلم مصنفین نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, دوسرے مذہب کے ماننے والوں نے لکھا, قبول کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی واحد شخصیت ہے جس نے اتنی کم مدت میں صرف 23 سالہ زندگی میں تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا. دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کو دنیا کے سب سے بہتر تہذیب و تمدن میں تبدیل کر دیا. یہ معجزہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے, معمولی بات نہیں ہے. ہم اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جاتے. میں صرف یہ ثبوت دینا چاہتا ہوں, ایک ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے, کہ امن و امان کا قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ مدت میں کس طرح کیا, کہ نہ صرف وہ سماج جس میں آپ پنپے بڑھے اور دعوت و تبلیغ و اصلاح کا کام کیا, بلکہ اس کے ذریعے سے جو آپ نے پیغام کو, دعوت کو پھیلایا, بڑھایا, لوگوں کو نمائندہ بنایا, وہاں کے آنے والوں کو سکھایا, دنیا میں امن و امان کا پیغام پھیلتا چلا گیا. جہاں جہاں اسلام کو غلبہ آیا, لوگوں کی جان مال عزت و آبرو لوگ محفوظ ہو گئے, امن و امان میں رہ گئے. اتنا ہی نہیں, جنگ کے مزاج کو اسلام نے بدل دیا. مولانا آزاد نے بہت پیارا لکھا ہے, میں دہرا نہیں سکتا, بڑا کہ پہلے جنگیں یا دوسری قوموں کی جنگیں کیا ہوتی ہیں, زلزلہ ہوتی ہے, آندھی ہوتی ہے, طوفان ہوتا ہے, سونامی ہوتی ہے, جو تہذیب و تمدن کے آثار کو ملا دیتی ہے, جو انسانوں کو لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتی ہے, جو آباد دنیا کو کھنڈروں میں بدل دیتی ہے. آج دیکھیے غزہ میں کیا کیا ہے مہذب دنیا کے لوگوں نے. لیکن اسلام جب آیا تو اس نے جنگ کو بھی ابر کرم کا چھیٹا بنا دیا, باد بہار بنا دیا, نسیم صبح بنا دیا, اور فساد پھیلانے والے عناصر کو ختم کر کے امن کے قیام کے اسباب بنا دیا. مسلم سپاہی گزر رہے ہیں تو پچھلی قوم اور فوجوں کی طرح گھروں میں گھس کر عورتوں کی عزتیں نہیں لوٹی, بلکہ بند سنوار کر چھت پر کھڑی ہوئی عورتوں کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. ایسے واقعات, لوگ حیرت زدہ رہ گئے. کسی کی دکان مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, فاتح کی حیثیت سے جنگ میں گھس رہے ہیں, شہر میں داخل ہو رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی فاتح قوم نے مفتو کو چھوڑ دیا ہو. مسلمانوں نے چھوڑا. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. سب سے پہلا سبب امن کو قائم رکھنے والا ایمان ہے. اور ایمان کیسے؟ کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہے, وہ اس نظام کو چلا رہا ہے, ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم اکیلے میں موبائل دیکھیں, موبائل پر کوئی غلط بات کریں, چھپ کر کوئی قانون بنائیں, ہم کوئی قانون بنا کر دکھاوے میں کہیں کہ لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں, اندر سے نیت خراب ہے. وہ اللہ جانتا ہے, نیت کو بھی جانتا ہے. ہاں آپ کو دیکھ رہا ہے, اور اتنا ہی نہیں کہ دیکھ رہا ہے, ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جب استاد کہتا ہے, ٹیچر اس کو کھڑکی سے بولتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں, تو ٹیچر خبر نہیں دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, دھمکی دے رہا ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کی سزا مل سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے, تم جو کام کرتے ہو اس سے واقف ہے, یہ اللہ کی دھمکی بھی ہے. کیا آپ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے, کہیں بھی چھپ جاؤ, اللہ سے نہیں چھپ سکتے. تو یہ علم کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے. رمضان کے روزے میں اسی کو پروان چڑھایا جاتا ہے کہ آپ اکیلے میں بھی اپنے گلے سے پانی نہیں اتارتے. کیوں؟ کہ وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ٹی وی کیمرے کی ضرورت نہیں. آج لوگ ٹی وی کیمرے سے ڈرتے ہیں, چوری کرنے والے, گناہ کرنے والے, اس میں مت آؤ.
اللہ رب العالمین کے کیمرے سے کون بچا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے جواب دہی کا احساس کہ جو دیکھ رہا ہے رب العالمین وہ دوبارہ زندہ کر کے ہمارا حساب لینے والا ہے. کبھی کبھی دنیا میں بھی حساب کرتا ہے کچھ نہ کچھ, یہاں بھی سزا دیتا ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے گا, حساب لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسی کے لیے تو پیدا کیا ہے قیامت, اسی لیے کہ قائم ہوگی یا تو جنت یا جہنم, یا تو عذاب انتہائی بھیانک یا انعام ناقابل تصور. تو یہ خوف کہ ہمیں حساب دینا ہے, یہ جواب دہی کا احساس. جب بھی آدمی گناہ کرے گا, امن کو تاراج کرنے کی کوشش کرے گا, کسی کا حق مارنے کی کوشش کرے گا, طاقت ہے, قوت ہے, میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس طاقت ہے, میں کاغذ بدل سکتا ہوں, کورٹ والے سے میرا تعلق ہے, پولیس والوں سے میرا لین دین ہے, تو میں ان کو استعمال کر کے کسی پر ظلم کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو میرا ایمان ہوگا تو مجھے کہے گا کہ نہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, یہاں کی حکومت تجھ کو چھوڑ دے گی, یہاں کی پولیس والے کارروائی نہیں کریں گے, یہاں مظلوم بے بس ہوگا. لیکن قیامت کے دن آئے گا اور اللہ سے کہے گا اس نے میرا حق مارا تھا. اللہ انصاف کرنے والا ہے, وہ مظلوم کا حق دلائے گا. وہاں لین دین نہیں ہوگا تو وہاں نیکیاں اور برائیاں ہوگی. اگر تم نماز روزہ کر کے گئے تو یہ تمہاری نیکی اس کے لیے ہوگی جس پر آپ نے ظلم کیا ہے, اور سزائیں ہیں بھیانک. تو یہ جواب دہی کا احساس سب سے بنیادی چیز یہ ہے. ہمارے یہاں لوگ رونا رو رہے ہیں, ہاں, احتجاج کہ اس حکومت نے بہت ظلم کیا. کوئی غلط بات نہیں, ٹھیک ہے, دوسری حکومت ہے, ان کو ہٹا کے دوسرے لے آئیں گے, وہ انصاف کرنے والی ہو جائے گی. موجودہ حکومت جس کی ہے دوسری ریاستوں میں دوسروں کی ہے, وہاں بہت امن چین سکون ہے, سب کو حقداروں کو حق ملتا ہے, چوری نہیں ہو رہی ہے, ڈکیتی نہیں ہو رہی ہے, قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا ہے, کرپشن نہیں ہو رہا ہے, جھوٹ بے ایمانی نہیں ہے. کم زیادہ بول سکتے ہیں لیکن ہے سب جگہ. کہاں کیسے ختم ہوگا؟ میں نے اس کی ایمان کی بات کی اور مثال دے رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی. تو آپ کہیں گے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ارے وہ تو اس زمانے کی بات ہے, اب آج کا زمانہ الگ ہے, آج ترقی یافتہ معاملہ ہے. اس زمانے میں کارخانے نہیں تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی, سیٹلائٹ نہیں تھے, موبائل نہیں تھا, تو آج تو اور سہولت ہو گئی نا, اور اچھائیاں ہونا چاہیے. لیکن کیا آج اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو کیا اس کا ثبوت نہیں ہے؟ ہم دیکھیں کہ جہاں اسلام نافذ ہے, ہاں, کتنے بھی لوگ بدنام کریں سعودی عرب کو, لیکن دنیا کا واحد ایک لمبے عرصے سے ملک چلا آ رہا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, ان کی دعوت, شاہ سعود وغیرہ جو جن سے مل کر وہاں انہوں نے دعوت کا کام کیا, توحید پھیلائی, اور پھر اسلامی حکومت باقاعدہ نافذ ہوئی. اس سے پہلے وہاں حالات پھر سے ویسے ہی ہو گئے تھے جیسے اللہ کے رسول اللہ کے آنے سے پہلے کے حالات تھے. پڑھ لیجئے جا کے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں, شرک تھا, قبر پرستی تھی, پیر پرستی تھی, شیطان پرستی تھی, معلوم نہیں کیا کیا تھا, قبائلی زندگی تھی, ظلم و زیادتی تھی, سب تھا. محمد بن عبد الوہاب نے دوسرا ایک تجربہ کر کے بتایا کہ آپ یہ کہیں گے کہ اسی زمانے میں ہوا تھا, اس زمانے میں بھی ہوا ہے. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے کہ کیسی محنت کی. اور آج سعودی عرب کتنا پرامن ملک ہے دنیا میں, ترقی کے اعتبار سے, علمی اعتبار سے, امن کے اعتبار سے سعودی عرب کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن چونکہ دنیا دیکھتی ہے کہ وہاں اسلام نافذ ہے, اس لیے اس کا نام نہیں لے گی, اس کی تعریف کبھی نہیں کریں گے. وہ اور ان کے ایجنٹ جو ہمارے بیچ میں بھی ہیں, جو مسلک اور منہج کی بنیاد پر اس سے بغض رکھتے ہیں, وہ اس کی خوبیوں کو بھی خامی بتا کر پیش کرتے ہیں اور خوبیوں کا ذکر ہی نہیں کرتے, غلط خبروں کو لانچ کرتے ہیں اور غلط خبروں کو پھیلاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی خرابی برائی ہے ہی نہیں ہے. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں آپ اگر موازنہ کریں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, غیر مسلموں نے جو وہاں گئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, مستشرقین, حکما, سفارتکار, بڑے بڑے علوم کے ماہرین, جنہوں نے دورہ کیا, وہاں قیام کیا, وہاں سفیر کی حیثیت سے رہے, ایک بڑی تعداد تو اسلام قبول کر لی. اور وہ قبول کرتی ہے کہ ہمیں حیرت ہے کہ آج کی زندگی میں اتنا پرامن. ابھی میں نے بتایا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا اور بہت سے یورپی ملکوں کا معاملہ یہ ہے کہ لڑکی باہر نکلے محفوظ نہیں ہے. ہاں, یہاں سے ہوٹل سے جو مسجد کی طرف جانے میں آدمی کو لوٹ جانے کا خطرہ ہے. اور یہاں ہمارے مدنی حضرات جو مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں, یہاں آپ لوگ بھی جا کے آئے ہیں, مدینہ میں اور سعودی کے دوسرے علاقوں میں کام کرنے والے بتاتے ہیں. ہاں, ہمارے دکتور تھے, اللہ غریق رحمت کرے, وہ کہتے تھے کہ ہم بازار جاتے تھے, سامان زیادہ ہو جاتا تھا نا, تو وہ کیا کہتے ہیں, ڈیوائیڈر جو ہوتا ہے, آئی لینڈ, ہاں, ڈیوائیڈر,
زمین روڈ کے بیچ میں ہم اپنا سامان اس پہ رکھ دیتے تھے, دوسری دکان پہ چلے جاتے تھے بے فکری کے ساتھ, اور معلوم تھا کہ وہ کوئی نہیں لے جائے گا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے یہ امن کیسا ہے. آپ اپنا سامان رکھ دیتے ہیں, آپ کو فکر نہیں ہے یہاں سے کوئی اٹھائے گا. یہاں چور چھوڑ دیں تو کہتے ہیں پولیس نہیں چھوڑیں گے. لوگ کہتے ہیں دلی میں مجھ سے کسی نے کہا تھا, ہاں رات میں دیر ہو گئی, مقام پر پہنچنے کے لیے بس نہیں تھی, تو میں نے کہا کیا کروں, کہا یہ ریلوے اسٹیشن, کہا یہاں مت رکو. ایک صاحب نے کہا یہاں اگر چور اچک کے آپ کو چھوڑ دیں تو پولیس والے نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے امن کی حالت. اب ہمارے لیے, سننے والوں کے لیے برا لگے گا یہ, لیکن یہ صورتحال ہے, یہ ریکارڈ ہے. لوگوں کا بھروسہ کیا ہے, لوگ پولیس والوں پر, دوسروں پر, حکومت کے کارندوں پر, سب جانتے ہیں, لیکن کچھ ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, ڈرا کر رکھا گیا ہے. ہاں ڈر ٹوٹ رہا ہے, پھوٹ رہا ہے. ہاں لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے, حاکم کو ڈر لگ رہا ہے. ہاں تو میں نے بھی کہا کہ یہ طریقے بھی, اور جس کے پاس قوت ہے وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے. غلط قانون ہے. میں نے اسلام اور ایمان کی بات کی کہ یہ سب سے بہتر قانون. اب دوسری جگہوں پہ دیکھیے, ایک صرف میں نے کہا کئی پہلو ہے نا گفتگو کے, دوسری جگہوں پر دیکھیے کہ کیسے کیسے ظلم کے راستے کھلے ہوئے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ قانون کا صحیح اور غلط ہونا, ایک ہوتا ہے کہ نافذ کرنا, ایک ہوتا ہے قانون ہی کا صحیح غلط ہونا, مذہبی اعتبار سے بھی. اب ہمارے ہاں قوانین کے اعتبار سے دیکھیے تو پوری دنیا میں سود کا لینا دینا جائز بنا دیا گیا, قانونی طور سے کوئی جرم نہیں ہے. لڑکا لڑکی راضی ہے, بلکہ اب تو کچھ ملکوں میں ایسا ہے کہ لڑکا لڑکا اگر آپس میں شادی میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں, لڑکی لڑکی رہنا چاہتے ہیں تو بھی اجازت ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اب اس کو کئی اعتبار سے ہم ظلم کہہ سکتے ہیں, ٹائم نہیں ہے, کسی موقع پر اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہاں شراب نشے کی چیزوں کو عام کر دیا گیا. ہمارے ملک میں کاغذ پہ تو یہ لکھا ہے کہ اونچ نیچ نہیں ہے, ایکوالٹی ہے قانون کے بنیادی دائرے میں, لیکن جو عمل میں آتی ہے بات قانون بننے کے بعد, آپ دیکھیں کہ ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایک پارٹی دوسری پارٹی, ایک جاتی دوسری جاتی, نچلی جاتی کے لیے الگ, اونچلی جاتی کے لیے الگ رویہ ہے لوگوں کا. یہ سب محسوس کرتے ہیں, لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, بعض لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں حکومت کے لوگ الیکشن کے ٹائم اور دوسرے موقعوں پر. لیکن کیا ختم ہوتا ہے؟ تو پھر یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ یہ فساد پھیلانے کا, امن و امان کو ختم کرنے کا راستہ نہیں ہے کہ اونچی جاتی والے کو گناہ کرنے کے باوجود سیفٹی مل جائے, تحفظ مل جائے, اور اگر اقلیتوں کا ہے تو جھوٹے الزام میں بھی گرفتار ہے تو 5 سال بعد کورٹ ضمانت نہیں مل رہی ہے, ٹیبل پر کیس نہیں آ رہا ہے. یہ ظلم, جو ظلم ہے قانون ہے, نافذ نہیں ہے, غلط استعمال ہے. تو ظلم جو ہے یہ فساد کو پھیلاتا ہے, امن کو ختم کرتا ہے. اس ظلم کا خاتمہ صحیح قانون سے ہوتا ہے اور قانون کے صحیح نفاذ سے ہوتا ہے. صحیح قانون اللہ بناتا ہے اور قانون کا صحیح نفاذ وہ کرتا ہے جس کے اندر ایمان ہو, جواب دہی کا احساس ہو, اللہ کا ڈر ہو. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق امیر المومنین ہے, دنیا کے ایک سیاہی حصے پر حاکم ہے, رات کو گشت کر رہے ہیں. پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو کوئی پر ظلم ہو گیا, قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا. یہ احساس ہے جواب دہی. ابھی لوگ پریشان ہیں, قانون بنا دو, یہ کر دو, ان کو ہٹا دو, فلاں کا استعفیٰ لے لو, اور سب یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے اور نہیں ہے حل. اور ظاہری طور سے آپ کچھ بھی تبدیل کر دیں موجودہ ڈھانچے میں, تھوڑا سا کم زیادہ ہوگا, حل نہیں ہوگا. حل کب ہوگا؟ جب کام کرنے والے, بنانے والے, بننے والے, نافذ کرنے والے اندر سے ایماندار ہوں گے, اندر سے ان کو خوف ہوگا, احساس جواب دہی ہوگا. اور دنیا کا خوف ہلکا ہے, اللہ کا خوف جب ہوگا تب صحیح مضبوطی بات ہوتی ہے. یہ ابوبکر صدیق اندھی عورت کے گھر میں جا کے جھاڑو لگا رہے ہیں, خلیفہ ہیں. عمر فاروق جاتے ہیں, پتہ چلا کہ خدمت کے لیے جاؤں, کہا وہ ایک آئے تھا فلاں آدمی, اس نے جھاڑو دے دیا. گھر اندھی عورت کے گھر میں صفائی کر رہا ہے امیر المومنین, کیوں؟ راتوں کو گشت کر رہا ہے, کوئی بھوکا ہے تو راشن پہنچا رہا ہے کاندھے پہ رکھ کے عمر فاروق. ہمارے ہاں کارپوریٹر نہیں کرے گا یہ کام. کیوں؟ احساس جواب دہی نہیں ہے. اس کو کمانے اور لوٹنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں حکومت کرنے کو, کہ ہمیں حق مل گیا ہے, دوسروں سے زیادہ تحفظ مل گیا ہے, ہم خادم نہیں ہیں مخدوم بن گئے, جبکہ الٹا ہونا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز عام زندگی میں شہزادے کی زندگی جیتے تھے, نئے کپڑے, اعلیٰ لباس, خوشبو بہترین سے بہترین. خلیفہ بنے, سب چھوڑ دیا,
سارا مال بیت المال میں ڈال دیا. یہاں تاریخ کی ایسی مثال الٹی دیکھیے. ہمارے یہاں ایک آدمی غریب آدمی کارپوریٹر بنتا ہے, 1 سال بعد اس کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس زمین جائیداد ہوتی ہے اور فائل پہنچ جاتی ہے, پھر وہ بکتا بھی ہے. اور عمر بن عبدالعزیز مالدار ہیں, خلیفہ بننے کے بعد غریب ہو گئے, اتنا ہی لیتے بیت المال سے جتنی ضرورت ہے. کبھی کبھی گھر میں روشنی کرنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہوتا. کون جو روز خوشبو لگاتے تھے اعلیٰ قسم کی, عام آدمی جہاں تک جسے خرید نہ سکے, وہ غریب ہو گئے. یہ ہے احساس جواب دہی, اس کی بات کر رہا ہوں. امن قائم کرنے کے لیے لوگوں کی تربیت کرنا. اسی لیے انبیاء کا طریقہ جو میں نے بتایا, نبی کا طریقہ, 23 سال میں جو تبدیلی آئی کیسے آئی؟ ایسے ہی نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کو قائم کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, ایک بحث کا پورا موضوع ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ حکومت کرتے ہیں. کسی بھی نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حکومت قائم کرنا ہے ہمیں, اور کرنا چاہیے بھی نہیں. اس سے دعوت مخلص نہیں رہتی, اس سے خیر خواہی مار کھا جاتی ہے, اس سے لالچ اور دنیا کے دنیا دار سیاست دانوں کے مزاج کا پہلو غالب آتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں غلبہ چاہیے, حکومت چاہیے, تو اس کے لیے ہم چال بازیاں کریں گے, دھوکہ دیں گے, جھوٹ بولیں گے. یہ سب ظلم ہے, سب فساد ہے. اور نبی کی طرح دعوت دینا چاہے گا تو مخلص بنے گا, اخلاص ہوگا تو عہد و پیمان کو پورا کرے گا. اخلاص کے ساتھ سچ جڑا ہوا ہے, اخلاص کے ساتھ عدل جڑا ہوا ہے. عدل اور انصاف, اخلاص یہ ہوگا تو آپ لوگوں کا حق دیں گے, امن قائم ہوگا, امن کو بڑھاوا دیں گے. اور اگر آپ کے دل میں مفاد پرستی ہے, یعنی اخلاص نہیں ہے, آپ اپنا فائدہ چاہتے ہیں, لوگوں کا نہیں, اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کا بینک بیلنس بنانا چاہتے ہیں, چاہے وہ نشے باز بنے, آوارہ بنے, جھوٹے غلط راستے پہ جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بینک بیلنس دے دیں, ایمان نہ دے, تو آپ اخلاص نہیں رکھیں گے. اور جب آپ اخلاص والے نہیں ہیں تو آپ جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے. جتنے لوگ ہیں دنیا دار دیکھیے, عہد پورا نہیں کرتے, وعدے کرتے ہیں, مذاق بناتے ہیں لوگ, کہہ رہے یہ جملے ہیں, انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا, آج کیا ہے. میں اس کو ذکر کروں گا تو لوگ سمجھیں گے میں کسی خاص کو بول رہا ہوں. سارے لوگوں کا حال ہے کم اور زیادہ. جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, چال بازیاں کرتے ہیں, لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, مخالف کو جو ہے بدنام کرتے ہیں جھوٹے الزامات لگا کر, صحیح ہے تو اس کو عام کر کے فساد پھیلاتے ہیں. ساری چیزیں فساد پھیلانے کی وجہ ہیں, اور سب جنم لیتی ہیں کفر سے, شرک سے. دوسرا ایک سبب اہل علم نے ایمان سے ہٹ کر اور اس سے جڑا ہوا بھی ہے پیش کیا ہے کہ دنیا میں فساد ختم کرنے, امن قائم کرنے کی سب سے بڑی بنیاد ہے توحید, اللہ کی عبادت اور دوسروں کی عبادت سے روکنا. یہاں بھی لوگ بولیں گے کیا مولانا بول رہے ہیں, لاجک نہیں ہے. اللہ کی عبادت سب سے بڑا انصاف ہے, سب سے بڑا سچ ہے دنیا میں, لا الہ الا اللہ. اس سے بڑھ کر, اس سے وزندار کلمہ کوئی نہیں ہے. ایسا ہی نہیں ہے جب ایک آدمی شرک کرتا ہے, اب وہ شرک جو غیر مسلم کر رہا ہے, وہ شرک جو مسلم کر رہا ہے, مسلم پھر بھی شرک, جو قبروں پہ جا رہے ہیں, غیر اللہ کو پکار رہے ہیں, پیروں سے مدد مانگ رہے ہیں, استغاثہ کر رہے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد, کسی کی قبر پہ جا کے مدد مانگ رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں, سب شرک اکبر کر رہے ہیں. ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کہلانے والا وہ شخص جو شرک اکبر کر رہا ہے, دونوں برابر ہیں شرک ہونے, مشرک ہونے میں. بعض جگہ یہ کفار مکہ سے بڑا شرک کر رہے ہیں آج کے بہت سارے مسلمان کہلانے والے. یہ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں, کیونکہ غیر مسلم یہ کہتا تھا کہ مصیبت آ جائے تو کشتی میں جو صرف اللہ کو پکارو, اور آج کا بہت سارا مسلمان کہہ رہا ہے کہ مصیبت آ جائے تو فلاں قبر پہ جاؤ, وہاں بھی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے شرک کس کو بولتے ہیں. جو ابو جہل جو سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے باپ دادا کا دین چھوٹتا ہے, یہ ان کو سمجھتا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ بنتا سمجھتا ہی نہیں کہ ہم جب جا کے قبر پر سر جھکاتے ہیں, قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہیں قبر والے کو وسیلہ سمجھ کر, جو کچھ بھی سمجھ کر, اور اگر اس کا طواف کرتے ہیں تو شرک کر رہے ہیں, اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے, مانتا ہی نہیں ہے, سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہے. تو مشرک سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے. ایک سب سے بڑا فساد, علامہ ابن قیم نے بہت تفصیل سے لکھا ہے, میں نے بعض مرتبہ پیش کیا ہے کچھ کتابات میں, کہ دنیا میں سب سے بڑا انصاف اور انصاف کو پھیلانے والی چیز, امن و امان کو پھیلانے والی چیز توحید اور ایمان ہے. ساری نیکیاں اس کی شاخیں ہیں. اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا فساد اور بے چینی کو پھیلانے والا, امن کو ختم کرنے والا سب سے بڑا سبب ہے شرک اور کفر. دنیا کے جتنے گناہ ہیں اگر غور سے دیکھیں تو شرک اور کفر کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں, بنیادی طور سے اس کا سبب بنتے ہیں.
جب کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے گا، میں ایک لاجک پیش کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے اس لیے ایک آدھ اشارہ، اللہ کی آپ اور ہم عبادت کریں گے تو جیسے جتنے ماننے والے ہیں اللہ کو، ہم سب کو اپنا بھائی مانیں گے. آپ کسی برادری کے ہو، کسی خاندان کے ہو، آپ کے پاس بہت دولت ہے، آپ بہت غریب ہیں، آپ بہت گورے ہیں، آپ بہت کالے ہیں، آپ اردو زبان بولتے ہو، آپ عربی زبان بولتے ہو، ہاں کسی اور زبان کے بولنے والے ہو، مراٹھی، تیلگو، فلاں اور فلاں، لیکن اللہ کو میں عبادت کر رہا ہوں تو مانو سب اللہ کے بندے ہیں. تو آپ کی زبان کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا. اللہ کہتا ہے کہ میرے سارے بندے برابر، کسی پر اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں ہے سوائے تقوی کے، ایمان کے. تو اب اس چیز نے سب کو برابر کیا، اونچ نیچ کا خاتمہ کیا. تو اب ایک نچلی ذات کا ہے اس لیے وہ میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ نہیں سکتا، نہیں کہوں گا میں. میری اسکول میں پڑھ نہیں سکتا، نہیں کہوں گا میں. پیپر لیک اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے لوگ جائیں حکومت میں کام میں اونچی پوسٹ پر، چھوٹے لوگ نیچے رہ جائیں. پیپر لیک کے پیچھے لوگ یہ سبب بیان کر رہے ہیں کہ ایک خاص وچار دھارا کے لوگ چاہتے ہیں کہ انہی کے لوگ اوپر رہیں، باقی سب نیچے رہیں، پریشان رہیں، غریب رہیں. ان کو اتنی جرأت طاقت رہے نہیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو سکیں. تو یہ ظلم زیادتی کہاں سے آ رہی ہے؟ شرک کی کوکھ سے آ رہی ہے. شرک نے ان کو اونچ نیچ کا خوگر بنا دیا. توحید ہوتی تو سب انسانوں کو برابر سمجھتے. پوائنٹ نوٹ کیجئے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ شرک مختلف گناہوں میں ملوث کرتا ہے. عصبیت آ گئی، اونچ نیچ آ گئی تو قانون میں بھید بھاؤ آ گیا، ظلم و زیادتی آ گئی تو نتیجے میں جو ہے فساد پھیلے گا. کمزور کو اس کا حق دے گا ہی نہیں. آدمی کاغذ پہ کچھ بھی بولے، زبان سے کوئی بھی تقریر کرے، لیکن پریکٹیکل میں دیکھ رہے ہیں اونچی جاتی کے مندر میں نیچی جاتی والا نہیں جا سکتا، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، اس کے یہاں اس کے کچن میں نہیں جا سکتا. اب اگر جا رہے ہیں قانونی اعتبار سے تو یہ چیز کھل رہی ہے، نفرت پیدا کر رہی ہے. نفرت کی بنیاد پر جو ہے راجنیتی کی جا رہی ہے، اور اس نفرت کو چھپا کر دوسری بنیادیں قائم کرنے کے لیے کہ ہم اونچے بن جائیں، نیچے بول نہیں سکتے، تو کسی کو دشمن بنایا جائے کہ دیکھو مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہے، جبکہ خطرہ نہیں ہے، ملک کے لیے فائدے مند ہے، آزادی میں سب سے بڑا کردار ہے، ہمیشہ دیش کی خدمت کی ہے. آپ ملک کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں میں دوسروں کے مقابلے میں سب سے کم پائیں گے، گارنٹی. دوسرے زیادہ ہیں جو اپنے آپ کو دیش بھکت راشٹر والے کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، مخبریاں کی ہیں دوسروں کی، آج بھی بیچ رہے ہیں ملک کو. دوسرا جھوٹ بول کے ان کو بدنام کیا جاتا ہے، جیسے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہے، اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جس سے ان کو گھیرا جائے، ان کے اوقاف کو، مسجدوں کی پراپرٹی کو، مدرسوں کی پراپرٹی کو ضبط کیا جائے. قبروں کی بھی میں اس کو کہہ نہیں رہا ہوں. ہمارے ہاں لوگ زندوں سے زیادہ مردوں کو دے دیتے ہیں. ہاں زندے کو آج کل کھانے کی روٹی نہیں مل رہی ہے، آسان سادہ موٹا چھوٹا کپڑا نہیں مل رہا ہے، اور قبروں پر جو ہے عالی شان قسم کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں. ان کا بینک بیلنس اتنا ہے کہ اس کے جو مجاورین ہیں ان کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں. وقف اوقاف بورڈ میں جائیے، مزارات کی ٹھیکیداری اور مجاوری کے لیے ان کے خاندانوں میں جھگڑے ہیں، بڑے بڑے کیس ہیں، کروڑوں کروڑ کی ملکیتیں ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، اور لوگوں نے جو ہے قبروں کے نام پہ دے رکھی ہے. خیر وہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی. میں نے اشارہ کیا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ ایمان، توحید، اب اس کو ماننے والا جن چیزوں پر عمل کرتا ہے، اگر میں ایک ایک چیز کو بیان کروں، جیسے نماز ہے، قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے فحشاء اور منکر سے، بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. اس کا مطلب نماز سے بھی امن پھیلتا ہے. نمازی انسان کو امن پسند انسان بناتا ہے. نماز اپنے پڑھنے والے کو امن پسند بناتی ہے، امن کو پھیلاتی ہے، جرم اور جرائم کے اسباب کا خاتمہ کرتی ہے. ہاں آپ دیکھیے کہ اسلام نے اسلامی قوانین، یہ زکوٰۃ کو دیکھیے، لوگ جڑتے ہیں. آپ جب غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو اس کا حق دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، تو غریب آپ سے محبت کرے گا. لیکن آپ زکوٰۃ نہ دے کر نفرت کریں گے، اس کی ضرورت کو پورا نہ کر کے صرف اس کی غریبی کا استعمال کرنا چاہیں گے، غریب عورتوں کا استحصال کرنا چاہیں گے کہ ان کو نوکری کے نام پر جو ان کی عزت سے کھیلا جائے، ان کی ضرورت کو کیش کیا جائے، تو پھر فساد ہوگا، عذاب آئے گا. لیکن ان کی ضرورت پر آپ کام آئے اس کے، ہاں اس کی مدد کی اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی دین پر عمل کیا، محبت پھیلے گی، وہ دعا دے گی،
اور اللہ نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے. آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو اپنے بھائی کی مدد کیجیے، جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کی مدد کیجیے. دیکھیے آنکھوں سے دکھے گا کہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے، میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آپ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کیجیے، چپکے سے بغیر جاتا ہے. دیکھیے آپ جتنا خرچ کر رہے ہیں 2-4-6 روز میں آپ کو اس سے زیادہ ملتا ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں، اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، پیسہ چاہیے تو پیسہ خرچ کرو اللہ کے نام پہ. اگر چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے جڑے تو آپ رشتوں کو جوڑیے. یہ ہے امن پھیلانے کا طریقہ. لیکن ہمارے دماغ میں آتا ہے ہمارے نوجوان کہ اس کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسی سازش. ایسا محبت سے جو آپ فتح کر سکتے ہیں، نفرت سے نہیں. ہمارے یہاں بھی جب ظلم ہوتا ہے تو ہمارے نوجوانوں میں جذبات ہوتے ہیں، لوگ اس کو بھڑکاتے ہیں، بدلہ لینا چاہیے، انتقام. نہیں، آپ راستہ دیکھیں. اگر صحیح بدلہ لینا چاہتے ہیں تو حقدار کو حق دلا کے ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ نیکی سے ہوگا. نیکی سے جو آپ حاصل کریں گے، آپ یہی سوچیں گے کہ آج جو احتجاج ہو رہا ہے، حکومتیں اوقاف پر قبضہ کر رہی ہیں، زمین کو بیچ رہی ہیں، جنگل کو بیچ رہی ہیں، امتحانات کو لیک کر رہی ہے، تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں تو بڑا وقت چاہیے. ہاں وقت چاہیے. انبیاء کا طریقہ تربیت کا ہے. آپ ایک ایک انسان کی اصلاح کیجئے، دل میں جواب دہی کا احساس بٹھائیے، ایمان بٹھائیے. جب یہ پیدا ہوگا نا تو کچھ لوگ پیدا ہوں گے، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ تھوڑے لوگ بھی بڑے لوگوں کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گے. آپ اسے معمولی مت سمجھیے. میں ایک روایت جو بہت ہی مشہور ہے اور کچھ باتیں چھوڑ رہا ہوں، ایک روایت پیش کر رہا ہوں اپنی باتوں کے ثبوت کے طور پر، اور اس بات کے اشارے کہ میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جو فساد، عذاب پھیلا ہوا ہے، اس کا سبب جو آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ یہ حدیث سناتے رہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ 5 چیزیں جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اے مہاجرین کی جماعت. مہاجرین کو خطاب کے سامنے وہ تھے، سب مراد ہیں، کہ جب یہ ہو گئی، جب تم اس میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور میں اللہ سے پناہ میں آتا ہوں کہ وہ تم کو گھیر لے یہ چیزیں، تو کیسا عذاب آئے گا. تو کہا اللہ کے رسول نے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ کسی قوم میں جب بھی فاحشہ، بے حیائی، ننگا پن، زنا کے اسباب، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم مانیں گے، جب زنا عام ہوگا، بے حیائی عام ہوگی تو اس قوم میں طاعون پھیلے گا، اور ایسی اوجاع، وجع کی جمع درد، علم، بیماریاں پھیلیں گی جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھی، جو گزر چکے. نئی بیماریاں پیدا ہوں گی. مجھے نام لینے کی ضرورت ہے، ابھی کووڈ تھا، چھوٹی بات تھی، لیکن اس سے کیا کیا ہوا. دوسری نئی وبائیں ہیں، ایڈز اور آتشک. ایڈز اب پرانا ہو چلا لیکن وہ بھی ابھی بہت سارے لوگوں کے لا علاج ہی ہے، اور ایسی بہت سی بیماریاں ہیں. اور ایڈز کی پھیلنے کی وجہ دنیا میں بتاتے ہیں 99% ناجائز مرد اور عورت کا تعلق ہے. اسباب دوسرے بھی ہو سکتے ہیں لیکن پھیلا جو ہے اس کی بڑی وجہ 99% یہی ہے، ناجائز تعلقات. تو یہ سامنے رکھیے، بیماریاں پوری جگہ. ہمارے ہاں حج دواخانہ بڑا کاروبار بن گیا ہے، ہاسپٹل. کس وجہ سے؟ بے حیائی سے. آج ہمارے یہاں کتنی بے حیائی ہیں؟ بے حیائیوں کے اسباب ہیں، موبائل ہے، گندگی ہے، فلمیں ہیں، بے پردگی ہے، مخلوط تعلیم ہے. ان سب چیزوں کو ہم اب لائٹ سمجھ رہے ہیں. ارے ہماری بچی جو ہے آگے کیا کرے گی، تو ٹھیک ہے کالج میں پڑھے، مسجد نہیں جائے گی، دین نہیں سیکھے گی، ہم کو فکر بھی نہیں ہے دین سکھانے کی. دنیا اہم ہے، آخرت نہیں. یہ مزاج ہے، ہم زبان سے نہیں بولتے، عمل سے بول رہے ہیں. تو کالج میں جا کے غیر مسلم سے شادی کر لے، پھر کالج جانا بند نہیں کریں گے، کوئی فتویٰ نہیں دے گا. کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. ایک مفتی نے دیا ہو فتویٰ بتا دیجئے. لیکن مسجد نہیں جانے کے فتوے مل جائیں گے. اب وہ بھی بولنے پہ مجبور ہے کہ نہیں منع نہیں ہے، لیکن آپ کی مسجدوں میں انتظام کیوں نہیں ہے عورتوں کا؟ ٹھیک ہے ان کی نماز پڑھنا گھر میں بہتر ہے، لیکن اللہ کے رسول نے آرڈر دیا ہے کہ کوئی اگر عورت جانا چاہے مسجد تو روک نہیں سکتا کوئی آدمی، کسی کو یہ پاور نہیں ہے. یہاں حقوق کی بات نہیں کرتے لوگ. عیدگاہ جانا چاہیے عورتوں کو، ان کی بھی عید ہے، ان کو بھی روزہ رکھتے ہیں. یہاں لوگ روکتے ہیں، وہاں نہیں جا سکتی. گناہ کے مقامات پر جا سکتی ہیں. موبائل دے دیا جہاں بہت ساری گندگیاں ہیں، ٹی وی سیریل میں ایسے ہی غیبت چغلی اور چال بازیاں چلتی ہے گھروں میں عورتوں کے بیچ میں.
اور دیکھ دیکھ کے اور زیادہ کرتی ہیں لوگ. ہمارے لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں دیکھتا. بہرحال یہ فاحشہ اور بے حیائی اور اس کے اسباب کتنے عام ہیں. اب اپنے سماج میں ہم بیماریوں کو اس بنیاد پر, لاجک آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ایمان ہے تو ماننا پڑے گا. دوسری چیز ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. یہ اہم ہے. یہ اور سیکنڈ لاسٹ میں دو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج بے امنی کیوں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی ناپ تول میں, مکیال ناپنے میں, میزان تولنے میں, ترازو میں, یعنی ناپ میں اور ترازو میں اگر وہ کمی کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی مطلب آپ ہم سمجھتے ہیں ڈنڈی مارنا, ویل للمطففین پڑھتے ہیں ہم. ترازو میں کسی کو دینا ہے تو کچھ کم وزن کیے, پھل والا ہے, سبزی والا ہے, دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے تو ڈنڈی مار رہا ہے, سونے والا پیتل ملا رہا ہے, کوئی اور چیز ملا رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے. ہاں, آج حکومت جو ہے پیٹرول میں ایتھنال ملا رہی ہے, بیچنے والا اس میں اور کچھ ملا رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے, یعنی جو اصل حق ہے وہ نہیں دے رہا ہے. تو ایسے ڈنڈی مارنے والے ہمارے طرف چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. یہ حقوق مارنا, کسی کا بہن کو دینا ہے حصے بکرے میں تو اچھا پلاٹ ہے وہ بھائی لے گا, اور جو پلاٹ ابھی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ بہن کو دے دو. کیا ڈنڈی نہیں مار رہے ہیں آپ؟ بہن پلٹ کے بولے کہ نہیں وہ والا آپ لے لیجئے, یہ والا مجھے دے دیجئے, تو مان جائیں گے؟ نہیں مانتا. تو یہاں بھی ڈنڈی مارنے والا مزاج ہے. دینا ہے تو حق سے کم, لینا ہے تو حق سے زیادہ کی کوشش. یہ ہے مزاج متففین کا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی جہاں کی جاتی ہے تو وہ اخذوا بالسنین, ان پر قحط سالیوں میں, وہ ان کو قحط سالیوں میں گرفتار کیا جاتا ہے. ہاں, وشدت المؤونہ, تنگ دستی میں شدت المؤونہ, یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی تنگی کا شکار ہو جائے, یعنی قیمتیں بڑھ جائیں, بھوک مری آئے, بے روزگاری آئے. تینوں چاروں معنی اس میں شامل ہے. آج مہنگائی بڑھ رہی ہے, شدت المؤونہ ہے. روزگار کم ہو رہا ہے, شدت المؤونہ ہے. گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں, کھانے پینے کے یا ضرورت کی چیزیں فراہم نہیں ہو پا رہی ہے آسانی سے, شدت المؤونہ ہے. زندگی اجیرن تنگ, ناپ تول میں نے آپ دوسروں کا حق ماریں گے, اللہ آپ کا حق روک لے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور آگے ایک ابھی اتنا ہی نہیں ہے, ایک اور ہے, وہ جور السلطان علیہم, اور حکومت کا, غلبے والے کا, جو آپ کے اوپر حاکم ہے, اس کا ظلم بڑھ جائے گا آپ کے اوپر. جب آپ لوگوں کا حق ماریں گے تو آپ کا حق مارنے والا آپ کے اوپر اللہ مسلط کر دے گا. یہ قرآن بھی کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایسے ہی بعض ظالموں کو بعض پر ہم مسلط کرتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. اس کی تشریح میں علماء نے کہا کہ اگر آپ اپنے سے نیچے والے پر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ آپ پر ایسے آدمی کو جو ہے مسلط کرے گا جو آپ سے زیادہ ظلم کرے گا, حق لے گا جو آپ دوسروں سے لے رہے ہیں. ہمارے یہاں چکر بندھا ہوا ہے, مدرسے والا, اسکول والا, ڈاکٹر دواخانے والا, کسی سنستھا اور ادارے والا, اپنے سے نیچے کے کارخانے والا, مزدوروں پر, اپنے سے نیچے کے لوگوں پر لوگ ظلم کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ دین نہیں سکھا رہے ہیں, اگر آپ اس کو برائی کے راستے پہ ڈال رہے ہیں, اگر آپ اس کو حرام لقمہ دے رہے ہیں, آپ اپنے بچے پر ظلم کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنے نیچے پر ظلم کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر ظالم بیٹھے گا. آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں اور سوچیں کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جیسا انصاف کرنے والا, راتوں کو گشت کرنے والا, ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا حاکم ملے گا. ناممکن ہے. آپ کو ابوبکر صدیق عمر فاروق کی طرح حاکم چاہیے تو ویسے صحابہ کرام جیسا ایمان چاہیے. اور جب چور اچکے بنیں گے آپ تو آپ کے اوپر بھی ڈکیت مسلط ہوں گے. اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. اور لوگ اپنی زکوٰۃ, اپنے مالوں کی زکوٰۃ سے نہیں رکیں گے مگر یہ کہ آسمان سے بارش روک دی جائے گی. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا. اگر چوپائے جانور نہیں ہوتے تو ان کو بارش ملتی بھی نہیں ہے. جو بارش مل رہی ہے ہمارے اعمال سے رکتی ہے, اور جب جانور ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے. تشریح میں نہیں جاتا تفصیل میں. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. یہ خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں, مسلمانوں پر دوسروں کی طرف سے جو مسلسل ظلم ہو رہے ہیں, اور تازہ تازہ فلسطین میں, ہندوستان میں اور دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے, اس روشنی میں دیکھیے کہ اور جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے, نہیں توڑیں گے مگر اللہ ان پر دوسرے دشمنوں کو, دوسری قوم کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا. آپ اور ہم یا مسلمان یا جو قوم
اللہ کے عہد کو توڑیں گے، رسول کے عہد کو. اللہ کا عہد اور رسول کا عہد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کی ایک شرح ہے، اوفو بالعقود یا عہود کا عہد، عہود اللہ جو کہا گیا، رسول کا عہد اور اللہ کا. تو کہا کہ اللہ نے اور رسول نے جو شریعت ہم کو دی ہے جس میں حلال اور حرام کیا ہے، تو حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اس سے بچنا، یہ ہے اللہ اور رسول کے عہد کو پورا کرنا. شارٹ میں پوری باتیں آ گئی، ہم لمبی تقریر کریں. حضرت ابن عباس نے ایک لائن میں بولا، یعنی اللہ نے جن کو حرام کیا ہے ہم حرام سمجھیں، بچیں. اللہ نے جن کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھیں، کیونکہ اللہ کی عبادت یہی ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں مطلب اللہ کا قانون مانتے ہیں. اللہ کا قانون کیا ہے؟ شریعت ہے، حلال حرام ہے. اب ہم سود لین دین کر رہے ہیں تو مالی ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، ہاں، تو اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے عہد کو بھی توڑ رہے ہیں. جب ہم سودی لین دین کرتے ہیں، اس کے حرام کو حرام حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم شرک کرتے ہیں، جب ہم بدعت کرتے ہیں، جب توحید اور سنت کی تعلیم دینے والے پر الزام لگاتے ہیں، ارے یہ مولانا تو توحید کرتے رہتے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں، تو کل بولیں گے کہ نبی بھی توحید کرتے تھے، کسی نبی نے کبھی کسی شرک کو برداشت نہیں کیا. وہی شرک وہی بدعت تو ہماری مصیبت ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کو رہنے دو، مصیبت کی جڑ رہنے دو اور اصلاح کی کوشش کرو. کمال ہے، کتنی حماقت کی بات ہے، اور مسلمان کر رہے ہیں. تو جو شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، وہ اللہ رسول کے عہد کو توڑ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کو توڑ رہا ہے، محمد رسول اللہ کو توڑ رہا ہے. جب آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے امام کی بات مانتے ہیں، میرے دماغ میں یہ حدیث نہیں آتی جب یہ کہتے ہیں باپ دادا نہیں مانتے تھے اس لیے میں نہیں مانتا، ہمارا مسلک یہ نہیں ہے اس لیے سنت کو نہیں مانتا. جب بھی آپ یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول اور اللہ کا عہد توڑتے ہیں. تو جو قوم اللہ کے عہد اور رسول کے عہد کو توڑے گی، اللہ دوسرے دشمنوں کو مسلط کر دے گی. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ماننا پڑے گا. اور مسلمانوں کی اکثریت یہ عہد توڑ رہی ہے، اس لیے ماری جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے، دوسرے مسلط ہیں. ہم اپنے آپ سے شکایت کریں اللہ سے نہیں کہ اللہ اتنا ظالم اتنا ظلم کر رہے ہیں، تیری مدد کیوں نہیں آتی؟ لوگ کہتے ہیں مدد اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے مدد کو روکا ہے، ہم اور آپ نے روکا ہے، ہم اللہ کے عہد کو پورا نہیں اتر رہے ہیں. آخری بات جو کہی ہے، ہاں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اسے کہا کہ دشمنوں کو مسلط کرے گا اگر ہم عہد توڑتے ہیں، تو اللہ دشمن کو مسلط کرے گا دوسرے سے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لے لیں گے، ہماری جائیداد وقف کی لے لیں گے، ہماری زمین لے لیں گے، ہماری زمین پہ فلسطین پہ اور دوسری پہ قبضہ کریں گے. ایسا سب کچھ ہوگا، ہاں، اور بہت کچھ. وَمَن لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جن قوموں کے امام سلطان مسلمان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور جو چاہیں گے اپنی منمانی کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے جو نازل کیا اس میں سے اختیار کریں گے، یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا، میری سمجھ میں آ رہا ہے تو میں مانوں گا قرآن حدیث، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تعویل کروں گا، راستے ڈھونڈوں گا. تو جو ایسا کریں گے جعل اللہ بأسهم بینہم، تو اللہ ان کے درمیان ان کے باس کو شدت کو بڑھا دے گا، یعنی آپس میں لڑیں گے. مسلمانوں کا اختلاف ختم کرنے کی ایک کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کیے جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو اختیار کرنے والا، اسے سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے قول سے زیادہ عمل سے یہ بولنے کی بات تھی لیکن میں دعا میں کر رہا ہوں، اپنے قول سے زیادہ عمل سے دنیا کے سامنے یہ پیغام پہنچانے والا بنائے کہ آج اگر آپ امن چاہتے ہیں، مسائل کا حل چاہتے ہیں، یہ جن مسائل میں لوگ بے چین ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، دنیا میں جو بے چینیاں ہیں، ان احتجاجات اور مظاہرات سے اور خرابیاں پھیلتی ہیں، ہم وہ پیغام دنیا کو پہنچانے والے اللہ ہم کو بنا دے کہ لوگوں کی یہ سمجھ میں آئے کہ اصلاح اور امن کے قائم کرنے کا صحیح راستہ، صحیح تربیت ہے، اسلام ہے، اللہ کا قانون ہے. اگر ہم نے واقعی مسلم سماج جہاں بستے ہیں اسلام کو اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں بھی نافذ کر دیا تو یہ ہمارے عمل سے یہ پیغام جائے گا. کاش ہم اس کے لیے تیار ہوتے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں اس کی بنیاد پر کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر